اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ المعصومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرجو لقاء فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ صلوات پڑھنے میں جو ہے نوکری شروع کی جائے محمد والے محمد کا خالق اللہ بانیان کی اس محنت کا صلہ انہیں ابھی عزیز عطا کریں۔ ہمارے بہت ہی عزیز حکیم صاحب مالک ذکر کا صدقہ ان کی زندگی میں جان مال کو عطا کریں۔ اور ویسے بھی جو آج کا جشن ہے سید دعا کیجیے گا کہ جو آج مولا کا مولود کعبہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ منعقد کیا ہے، اور آپ جتنے بھی ارباب بلاد ہیں آپ سب کو اس جشن کی مبارک ہو، اور کوشش کیجیے گا کہ جتنا لمحہ میں نے آپ سے گفتگو کرنے، کیونکہ پہلی مجلس ہے، پہلی مرتبہ صحیح بات آئے ہیں اللہ کے بعد، تو جتنے لمحے میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے ہر چہرہ جو ہے وہ کتاب مقدس لکھی ہوئی نظر آنی چاہیے، اور اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اتنا بولنا ہے تاکہ مجھے احساس ہو جائے کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں بلکہ جامع بلا سے شفا پانا ہوگا۔ یہ ذکر کسی تعداد کا محتاج نہیں ہوتا، ضروری نہیں کہ امام بار کا یہاں سے لے کے آخر تک بھرا جائے گا، سب پورا حال پھول ہوگا تو پھر بھی مجلس سے ادا ہوگی نہیں، ایک ہاتھ بھی اٹھ جائے مگر وہ علی والا تو پھر جشن کا بھی لطف آ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی آج جس علی کی آمد کا جشن ہے اس علی کا جشن ہے کہ جو کعبے میں اس کا بدن بن کے آیا۔ تھوڑی سی کوشش کیجیے گا، میں جتنی کوشش ہو سکے کہ بات آسانی سے کر دوں، آپ نے بھی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے بھی مولا فرماتے کہ قبلہ تھے، پچھلی دفعہ انہوں نے پڑھا، اب وہ مولا کے پاس چلے گئے، اس وقت وہاں پہ جو عرشی جشن ہو رہا ہے، اور ویسے بھی جو فرض کا جشن ہوتا ہے حکیم صاحب مولا فرماتے ہیں کہ اس جشن کو یہ نہ سمجھا کرو کہ تم زمین پہ بیٹھ کے جشن منا رہے، بلکہ اس نیت اور اس سوچ کے ساتھ سید وہ کہتے ہیں جشن منایا کرو کہ عرش کا جشن اور فرش کا جشن آپس میں بغل گیر ہو جائے، کیونکہ پھر ہی لطف آتا ہے اور پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ جی واقعی علی والے سارے اکٹھے موجود ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور ویسے بھی وہ مولا کے پاس ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھا کرو کہ ہمارا خوددار علی والا جو بھی شیعہ ہے ماننے والا ہے، چاہے عالم ہے، کس کوئی بھی ہے، پر اس دل میں ہم 14 بلا سچی ہونی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر مولا فرماتے ہیں کہ من احبنا، یہ حدیث میں 7ویں سرکار کی باب الحوائج کے لیے کے چھٹے بیٹے کی ہے، مولا فرما رہے من احبنا وتبرأ من عدونا کانا مانا، مولا فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ہم 14 رہتے ہیں اور جو ہمارے دشمن پہ لعنت کرتا ہے، جہاں ہم ہوں گے وہیں وہ ہوگا۔ جتنے بھی بیٹھے ہیں توجہ ہوگی، بات شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ مبارکہ میں سے ہے، اس میں 2 باتیں رب روح کے ساتھ، 2 کی 2 باتیں، انہی باتوں کو سن باتیں آپ تک پہنچ گئیں، ترجمہ آپ نے سمجھ لیا، میرا آنا جو ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ اب حکیم صاحب کیا کہہ رہا ہے اللہ، من کان یرجو لقاء فلیعمل عملا صالحا، کہ ایک کام ایسا ہے جسے تم نے کرنا ہے تو تمہاری زیارت اللہ کی زیارت ہوگی، کہ اگر اللہ کو اس نگاہ کو دیکھنا ہے تو پھر کرنا کیا ہے، ایک تو عمل صالح کرنا ہے، دوسرا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شامل نہیں ٹھہرانا۔ اب 2 کام ہیں، یہ کرو گے تبھی اس کی زیارت ہوگی۔ اب صحیح بات کا مجمع شام کا وقت ہے، ننگے سر قوم بیٹھی ہے،
کوئی تو جشن سننے کی نیت سے آیا ہوگا، کوئی تو یہ بھی کہے گا نا کہ میرے دل میں علی دھڑکتا ہے کہ میں بھی علی کے فضائل جا کے جشن سن لوں، جشن میں شامل ہو جاؤں۔ اب دو کام صحیح بات والوں وہ ہیں کہ اللہ کہتا ہے عمل صالح کرو تو مجھے دیکھ سکو گے، یا میری عبادت میں کسی کو شامل نہیں ٹھہرانا، پھر میری زیارت ہوگی۔ اب 73 فرقے کے جتنے بھی عالم مفتی خطیب جو بھی ہیں، ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ کیا اللہ نے نماز کو عمل صالح کہا ہے؟ تھوڑا سا زیادہ بولا جائے گا، میں لفظ بھیج سکتا ہوں کہ کیا عمل صالح نماز ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر پوچھنا روزہ ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر پوچھنا حج ہے؟ کہیں گے نہیں۔ زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ کون سا ایسا اللہ جانے عمل ہے جو عمل صالح کہلا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ کرو گے تو مجھ تک پہنچ سکو گے، میری تمہیں زیارت ہو سکے گی۔ اب صحیح بات والوں مجھے نہیں پتا کہ مقدر کا ماتم کرنے کون آیا ہے اور جشن امیر المومنین علیہ السلام میں علی نبی طالب میں شامل ہو کے دعا لینے کون آیا ہے۔ بات میں کر کے آگے جانے لگا ہوں، وہ عمل صالح کون سا ہے؟ جب نماز عمل صالح ہو نہیں سکتا، روزہ عمل صالح ہو نہیں سکتا، تو پھر وہ کون سا عمل صالح ہے جسے اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے سورہ مبارکہ میں کہ یہ کرو گے یا میرا ذکر، اس میں کسی کو شامل نہیں ٹھہراؤ گے، کوئی شریک نہیں ہوگا، زیارت بھی ہوگی، تمہاری نماز بھی قبول ہوگی، تمہارے روزے بھی قبول ہوں گے، تمہارا حج بھی قبول ہوگا، تمہاری زکوٰۃ بھی قبول کر لی جائے گی۔ اب مجھے نہیں پتا کون بندہ کیا سن رہا ہے، مگر میں حق کہہ کے آگے جانے لگا ہوں کہ انصاف اللہ کیا رہا ہے کہ عمل صالح کرو پھر میری زیارت ہوگی۔ تفسیر عیاشی سے بڑی تفسیر تیرے مذہب اہل تشیع کے اندر کوئی ہے نہیں۔ اس کے اندر تیرے 11ویں امام نے، علی کے بیٹے نے، میرے مولا معصوم فرماتے کیا ہیں؟ مولا کہتے ہیں دنیا والوں جس عمل صالح کو تم تلاش کرتے پھرتے ہو وہ عمل صالح میرے دادے علی کی ولایت ہے۔ تو کیا کہا؟ عمل صالح علی کی ولایت ہے کہ اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ وہ ولا ہے کہ جسے پڑھنے سے، جسے دل میں رکھنے سے اس کی زیارت ہوتی ہے۔ زیارت کیسے ہوتی؟ اب میں نے ابھی بتایا جشن سے پہلے کہ علی ہے کون؟ جو اس کا بدن بن کے 13 رجب کو کعبے میں آیا۔ اب دیکھیں ہر نبی کی اپنے دور میں سواری تھی۔ نوح کی کشتی تھی، کسی نبی کا خچر تھا، کسی کا گدھا تھا۔ تمہارے ہمارے نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی اونٹنی تھی، جس کا آج جشن ہے اس کا گلگل ہے، جس کربلا والے کا ہم غم مناتے ہیں اس کا زلجنا ہے۔ برعکس سیوان والوں ہے تحفہ۔ اللہ کرے سارے خریدار جتنے علی والے بیٹھے ہیں، میں جملہ دے کے حکیم صاحب دعا لوں گا، جتنے بزرگ علی والے بیٹھے ہیں، میں آگے چلنے لگا ہوں، دیکھنا میری طرف ہے۔ کیا کہنے اس علی کے جو اتنی سواریاں بھی گزری ہیں اس دنیا میں، کتنے نبی معصوم گزرے ہیں، کس کی کیا سواری، اس کی کیا شان، مگر سیوان والوں کیا کہنے علی کے، علی بادشاہ اپنی سواری کے کیا کہنے کہ 13 رجب کو جس وقت علی کی پاک ماں کعبے کی طرف آئیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں اتنی بڑی امانت آج تمہیں دینے کے لیے کعبے میں جا رہی ہوں، 16 رجب کو علی کو ہاتھوں پہ محمد نے اٹھا کے زمانے کو یہ بتا دیا ہے اور دنیا والوں تم نے نبیوں کی سواری دیکھی ہے، مگر جو علی ہے وہ علی ہے کون، اس کی شان کیا ہے؟ جس کی سواری محمد کے ہاتھ بنے ہیں۔ تو یہ ہے علی۔ اب عمل صالح علی کی ولایت ہے۔ دوسرا کام بس آیت کا ترجمہ کر کے اسی کی روشنی میں سفر کریں گے، پتہ چل جائے گا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اپنے رب کی، اللہ جانے، دیکھو رب کی عبادت
بھئی عبادت اس کی ہے، تو سمجھ تو یہاں آنا چاہیے نا کہ اگر علی کی ولایت کو وہ اللہ عمل سہل کہہ رہا ہے جبکہ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہو، نماز تو اللہ کے لیے ہے نا، لیکن اللہ نے کہا تم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز کو میں عمل صالح نہیں گنتا، اپنے ولی علی کی ولایت کو عمل صالح، جس کا مطلب پتہ چل گیا نا کہ نماز اور علی کی ولایت میں فرق ہے۔ کس طرح سے؟ نہیں، اب جو بندے نماز پڑھتے ہیں کچھ بندے، اب اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اللہ کہتا ہے جو بندے مجھ اللہ کی نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز سے غافل ہیں۔ دیکھو نماز پڑھتے ہیں نا، 5 وقت منہ بھی کعبے کی طرف کرتے ہیں، تو جشن منانے آئے تو پھر ذرا تھوڑا ماحول بھی بنانا چاہیے نا۔ اب نماز 5 وقت پڑھتے کعبے کی طرف ہیں، نماز اس اللہ کے لیے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ بلند کر کے پہلا نام ہی پروردگار کا لیتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ پالنے والے نماز تو تیرے لیے پڑھ رہے ہیں، پھر تو کیسے قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز سے غافل ہیں؟ علی والوں پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ان بندوں کو، یہ بشر زمین پہ بیٹھ کے جو رزق بھی میرے 14 کے طوفان کھاتے ہیں اور شک بھی انہی کو نماز میں رکھ کے نماز سے نکال کے پھر نماز بھی پڑھتے ہیں، میں ان لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ تم لوگ نماز جو پڑھتے ہو وہ نماز سے غافل کیوں ہے؟ اصل میں نماز سے غافل نہیں ہے، وہ علی کی ولایت سے غافل ہے۔ تو کیا کہا؟ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ بھی تیرے غیر میں معصوم سے میرے مولا سے کسی نے پوچھا، سائل نے، کہتا مولا اللہ جو قرآن کے اندر کہہ رہا ہے بلا یشرک بعبادتی ربی احدا، کہ اپنے رب کی عبادت رب کی ہے، رب کی عبادت میں کسی کو شامل نہیں ٹھہرانا، مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں، سرکار تکیے کی ٹیک لگے ہوئے تھے، ممبر کی ٹیک چھوڑ کے سیدھا ہو کر مسکرا کے لوگوں کو بتاتے ہیں دنیا والوں تم نہیں جانتے کہ اللہ نے قرآن میں ایک اشارہ دیا ہے، صاحبان اشارت کے لیے ہے اشارہ، اللہ کرے سارے قدیم ردار رہی ہو، سارے علی والے موالی حلالی بیٹھے ہوں گے میرے سامنے جو سن بھی رہے ہیں، اس جشن کو بھی دیکھنا اور جو عرش پہ علی کا جشن ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ لینا۔ وہ کیا کہتے ہیں مولا؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کہنا چاہ رہا ہے اس میں ایک اشارہ ہے، مگر ہے ایمان والوں کے لیے کہ جس کے دل کے اندر ہم 14 کا ایمان، 14 کی ولا ہے، جو واقع رکھ کے نماز بھی پڑھتا ہے، اسے پتا ہے کہ ایمان کل کا کل ایمان ہم 14 ہے۔ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میری عبادت میں، میری نماز میں، میرے روزے میں، میرے حج میں کسی کو برابر مت لانا، کسی کو شریک مت لانا، تو پھر میں تمہارا عمل قبول کروں گا۔ اصل میں اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ او دنیا والوں تم میرے جو ولایت کا تاج ہے علی، اس کی ولایت میں کسی کو شامل نہ ٹھہرانا۔ تو سمجھ میں آیا کہ علی کی ولایت میں حکیم صاحب کسی کو شامل نہیں ٹھہرانا۔ اب نہیں، نماز پڑھتے ہو، رخ کس طرف ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف۔ اب اگر فرض کیا کوئی بندہ کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے کہ جہاں پہ سمت کا پتہ نہ ہو، بھئی کعبے کی سمت کا نہیں پتہ، تو وہ کیا کرے گا؟ اب نماز تو پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے لیے سمت کا ہونا، پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کعبہ اس طرف ہے اور اس کا منہ اس طرف ہے تو نماز تو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہی ہے نا، ایک مرتبہ محفل لگی ہوئی تھی، میرے مولا کے سامنے ایک بندہ آیا، کہتا ہے یا بنا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ کسی جنگل بیاباں میں جا کے پھٹک جائیں اور ہمیں کعبے کی سمت کا پتہ تو نہ ہو، مولا پوچھ آپ سے اس لیے رہے ہیں کیونکہ حقیقی کعبے کے وارث آپ 14 ہیں، تو
جو کہیں سے پتہ نہیں چلے گا مولا وہ آپ ہی بتا سکتے ہیں نا. تو مولا یہ بتائیں کہ اگر ہم جنگل میں چلے جائیں اور سمت ہمیں نہ پتہ ہو, اب ہمیں نماز کا اول وقت ہے, ہم نے وضو بھی کرنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, ہم کریں گے کیا؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ سورہ عمران کے اندر بھی قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ فرمانا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے دنیا والوں کہ تمہیں نہیں پتا کہ میرا چہرہ علی ہے, اینما تولوا ثم وجہ اللہ. اب جس وقت بھی تم یہ سمجھنا کہ ہمارا نماز کا وقت ہے, ہمیں سمت نہیں پتا, پھر جس طرف بھی تم کھڑے ہو جانا وہاں اللہ کا تمہیں چہرہ نظر آ جائے گا. تم نماز کی نیت کر لینا, یا پھر آج کے بعد صحیح والوں شیعہ ہونا وہ بندہ کہلوانا چھوڑ دے, یا پھر علی کو نماز سے نہ نکالنا, کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اینما تولوا ثم وجہ اللہ. تم جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے وہاں پہ چہرہ مجھے علی کا ہوگا. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا کہا کہ علی کا چہرہ, اور اصل نماز حقیقی نماز مومن کی ہے ہی علی. دیکھیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بدن کی ہے, علی روح کی نماز ہے. یہ نماز بدن کی, اور ہماری نماز ہے کیا؟ سوچ کی ماری. حکیم صاحب کوئی بندہ ایک ایسا باکمال مجمع میں بیٹھا نہیں ہوگا, میں کسی بندے سے پوچھ سکتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی ایک رکعت نماز زندگی کی سوچ کے بغیر ہو؟ سوچ آتی ہے نا. اب نماز کے لیے وضو کر لیا, نیت کر لی, پڑھنا کس کے لیے ہے؟ اس کو راضی کرنے کے لیے, اس رب کے لیے, اس مالک کے لیے کہ جو 5 وقت جس کی نماز پڑھ رہے ہو, تمہیں رزق بھی دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, اس اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے. اب اللہ دنیا والوں کو کہہ کیا رہا ہے کہ نماز تم میرے لیے پڑھتے ہو, مگر جب تکبیرۃ الاحرام کے لیے اللہ اکبر کہتے ہو سوچ میں گھر آ جاتا ہے, وہ رکن باطل ہو گیا. اب قیام کا رکن گیا, رکوع میں چلے گئے, سوچ کے اندر بیٹا آ گیا, کوئی گھر کا مسئلہ آ گیا, اور بھائی نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے, تو پھر سوچ میں تمہارے بیٹا اور گھر کیوں آ رہا ہے؟ اب سارے رکن تم نے صحیح والوں نماز باطل کر دیے, وہ رکن ضائع ہو گئے ہیں. وہ تمہاری سوچ کی نماز کی ضرورت اس پروردگار کو نہیں ہے جس کی نماز خود علی پڑھے. وہ تمہاری نماز قبول نہیں کرے گا. جس کی عبادت کے لیے خود 14 اس نے بنائے ہیں, اسے ہماری سوچ کی نماز نہیں چاہیے. وہ سبق کیا دے رہا ہے کہ جو ان 14 کی محبت میں نہیں مرے گا, جو ان سے محبت نہیں کرے گا, پھر نماز پڑھے گا, سوچ میں گھر آئے گا, نماز تو ضائع ہو جائے گی. حکیم صاحب وہ نماز سوچ کی ہوگی. اب اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ جعل الحق وزہق الباطل, کہ جب بھی تمہیں لگے کہ سامنے باطل ہے وہ حق کو لے آنا, باطل مٹ جائے گا. اب تم تشہد میں جب آ کے علی کی گواہی دیتے ہو اس وقت ہوتا کیا ہے؟ باطل مٹ جاتا ہے, علی حق بن کے تمہاری نماز میں آتا ہے. یہ دنیاوی رسم نہیں ہے, دنیاوی جشن نہیں ہے. آج خود وہ خدا
خود خوش ہے، اور جس کا جشن ہے یہ تمہاری، یہ جو بھی کیمرہ لگا پڑا ہے، میری آواز ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، میں پڑھ بھی رہا ہوں، حکیم صاحب نے جشن رکھا ہے، میں مولا کی نوکری کرنے کے لیے بھاولپور سے یہاں بھی آیا ہوں تو میری آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، مگر اس کیمرے کی کوئی وقت، کوئی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے سید، جو کیمرے اس نے لگا رکھے ہیں۔ ہاں اب میں دیکھ رہا ہوں نا کافی لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں، علی کا نعرہ لگاتے وقت اس وقت فیوز بھی بندے کا بلب بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، اسے یہ پتہ تو نہیں چلتا نا کہ میں علی کا کھا بھی رہا ہوں، میرے دل میں علی بھی ہیں، شک بھی کر کے بیٹھ جاتا ہے، چپ بھی کر جاتا ہے، جب علی کا نام آتا ہے تو پھر فیوز بھی اس کا اڑ جاتا ہے۔ تمہیں اس نعرے کی قدر کا پتہ ابھی نہیں چلے گا، یہ تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس وقت جب قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہوگا اور اللہ کھڑا کے رکھے گا لوگوں کو، حساب جو اتنا بڑا ہے، اس جبار قہار کی عدالت مسند اتنی بڑی ہے، اس مسند کے اوپر جب نبی اور علی بیٹھ کے 18,000 عوامل میں سے ان لوگوں کے سب کے اعمال تول کے دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت دو صفے جیسے یہ پلر ہیں برآمدے کے، ایسے دو صفے حکیم صاحب ہوں گی، اس طرف بھی لوگ ہوں گے، اس طرف بھی لوگ ہوں گے، ہر طرف آدم کی نسل ہوگی، انبیاء مرسلین بھی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت پتہ چلے گا جو آج بندے علی کا نام سن کے بخار ہو جاتا ہے، چہرے اتر جاتے ہیں، پتہ تمہیں اگلے جہان محشر کے دن لگے گا کہ اس نعرے کی، اس علی کے نام کی قدر و قیمت کیا تھی، پھر پچھتاؤ گے کہ کاش ہم دنیا میں اس وقت علی کا نام لے لیتے کہ جس وقت قیامت کے دن صحیح والوں منبر حسین پہ باوضو میرا ہاتھ ہے، مجھے اس جشن کی عزت کی قسم ہے، مجلس کی پاک طہارت کی، یہ دو علم میرے گواہ ہیں، میں قیامت کے دن اپنے مولا علی سے کہوں گا کہ مولا میں نے نمک تیرا کھایا تھا، میں نے نمک حلالی کر کے تیرے علی والے شیعوں کو، میں نے محبوں کو بتا دیا تھا، مولا یہ جو نہیں سمجھے مجھ نوکر کا، مجھ گنہگار کا تو قصور نہیں ہے نا، اب پتہ اس دن چلے گا جب دو صفیں ہوں گی، اس طرف سے مغالے گزریں گے، اس طرف منافق رکیں گے، وہ رک کے فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون سے لوگ ہیں جن کے اعمال بھی کوئی نہیں کھول رہا، انہیں آرام سے جنت میں جانے دیا جا رہا ہے، اور یہ لوگ کون ہیں، ہمیں تو کھڑا کے ہمارے پر الٹ رہے ہیں، ہماری نمازیں نہیں دیکھ رہے، ہمارے روزے نہیں توڑ رہے، ہمیں تو کوئی پوچھ نہیں رہا، یہ کون ہے؟ اس وقت فرشتے جلال میں آ کے ان کا بازو پکڑ کے لے کے جا کے دکھائیں گے، ان کی زندگی کا فرق دکھا کے کہے گا جاہلو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے یا علی کی کہ جب پردہ ہٹے گا، راز کھلے گا، اسی راز کو تو بڑے بڑے نہیں سمجھ سکے، اب جبرائیل کا تھوڑا مقام ہے حکیم صاحب، کتنا بڑا مقام ہے جناب جبرائیل کا، جو فرشتوں کا سلطان، وہ فرشتہ کہ جو اس نور کے سمندر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جہاں معراج میں اللہ کا نبی گیا، اسی پردے کے سامنے سے اندر سے جو آواز آتی تھی، اس آواز کو اپنے کانوں سے، اپنے ذہن میں، اپنے طاقت سے، اس قدرت کی مشیت کی مرضی سے اس آواز کو لے کے اپنے اللہ کے حبیب کے پاس آ کے سرکار کے قدموں پہ اپنے ملکوتی ہاتھ رکھ کے وہ بتاتا تھا کہ یہ وہی ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، مجھے پردے سے آواز آتی ہے، صحیح والوں مجھے نہیں پتا، جشن کا ماحول ہے، اتنی بڑی داد کے بعد داد ہوتی تو نہیں ہے نا، مگر اگر اصول سماعت، کیونکہ یہ بھی اصول ہے، جیسے پڑھنا فن کتابت ہے نا، ویسے سننا بھی فن اصول ہے، یہ سماعت کو اگر جو سننے والے ہو تو پھر میری خاطر نہ صحیح، میرے مولا علی کے ذکر کی خاطر اس اصول کو توڑ دینا۔ میکائیل نے ایک دن کھڑے ہو کے
जिब्राइल से पूछा था, ये तो बता तू जो पर्दे के पास जाता है, क्या कभी तूने पर्दा हटा के देखा है? थोड़ा सा ध्यान से बोला जाएगा। क्या कहा हकीम साहब कि तू जो अल्लाह की वही लेकर आता है, तुझे तो पर्दे से आवाज आती है, क्या तूने कभी पर्दा हटा के देखा है कि पर्दे में बैठा कौन है, पर्दे में आवाज किसकी है? कहता मुझे नहीं पता, मुझे हुक्म ही नहीं है, अगर मैं पर्दा हटा भी दूं मेरे पर जल जाएंगे, मेरी इतनी रसाई तो है नहीं कि मैं पर्दे के सामने जाके पर्दे को सिरका के देख के हटा के चेक करूं, देखूं कि अंदर कौन है। बस मेरा इतना हुक्म है, मैं पर्दे के सामने खड़ा होता हूं, अंदर से जो आवाज आती है मैं अल्लाह के हबीब तक वो पैगाम अल्लाह का देता हूं, फिर उसके बाद वो अपनी उम्मत तक उसका वो पैगाम पहुंचा देता है। अब मुझे इजाजत नहीं है। एक मर्तबा जिब्रील कहते हैं मिकाईल, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जब मेराज पे 126 मर्तबा अल्लाह के नबी ने, अली के मौला ने, रसूल खुदा ने एक मर्तबा मेरे मौला 126 मर्तबा मेराज पे गए। मेराज पे जाके जिब्रील साथ था, जिब्रील नौकर था, बुराक सवारी थी। जब नूर के समंदरों में करवटें ले लेके अल्लाह का नबी उस पर्दे तौहीद के सामने आया, उस वक्त मिकाईल से जिब्रील ने कहा कि एक वक्त तो ऐसा भी था जब मैं सजदर रह के परेशान हो गया। मिकाईल कहता जल्दी बता वो कौन सा वक्त था जो तुझ जैसा बंदा, तुझ जैसा फरिश्ता जो है वो भी परेशान हो गया है। कहता परेशान कैसे ना होता, मैं पर्दे के सामने गया, मैंने अंदर से मोहम्मद की कुदरत के साथ सरगोशी सुनी, मैंने जो आवाज सुनी वो आवाज मेरी सुनी हुई थी। जिब्रील कहते जल्दी बता कौन सी आवाज थी? कहता मैंने ये आवाज जमीन पे भी मोहम्मद के साथ कहीं मर्तबा सुनी थी, मगर मुझे पर्दा हटाने की इजाजत तो नहीं थी कि मैं पर्दा हटा के देखता कि पर्दे में बोल कौन रहा है। कहता मैं परेशान हो गया, मेरा चेहरा उतर गया। उस वक्त मोहम्मद से एक हाथ ने आके मुसाफा किया, उस हाथ को मोहम्मद ने मोड़ के देखा, देख के मोहम्मद कहता है परवरदिगार ये तेरा हाथ है क्या? हाँ यही तो मेरा हाथ है। उस वक्त जब मेराज से वापस आए मैं परेशान था, मैं पर्दे के पास गया, मैंने कहा हाथ बांध के कि पर्दे से जो आवाज आई है मैंने दुनिया में भी सुनी है, मुझे नहीं पता कि ये आवाज पर्दे में से जो आ रही है तो दुनिया की आवाज से मिल कैसे सकती है। जिब्रील कहते मैं परेशान हुआ, मिकाईल कहते जल्दी बता मुझे सुकून नहीं आ रहा, तूने पर्दे में क्या देखा? वो कहते जैसे पर्दा थोड़ा सा हटाया क्या देखा? लहजा जली का था, चेहरा अली का था। ये जिब्रील ने देखा कि लहजा उसका है, चेहरा अली का था। अल्लाह अकबर। अब जब सरकार जमीन पे आ गए ना, मेराज तो हो गई, अब मेराज है इतनी बड़ी कि बंदा अगर रोजाना भी, जैसे मेरे किबला फरमाते थे कि घंटा भी पूरा अगर मेराज पे पढ़े ना और 10 दिन भी बंदा पढ़ता रहे तो मेराज नहीं मुकम्मल हो सकता, क्योंकि मेराज है जो इतनी 126 मेराज है। ये हमारे अहले तशरीह के जो आलिम हैं, मुफ्ती हैं, उन्होंने लिखी है। अहले सुन्नत के जो आलिम बड़े बड़े अब्दुल रज़ाक मुहसिन मुकर्रम जैसे बड़े बड़े जो छत है मज़हब अहले सुन्नत, उन्होंने लिखा कि 110 मरतबा, और उन्होंने जो हमारे अहले तशरीह के वो कहते हैं 126 मरतबा। मगर हकीम साहब बात आगे लुत्फ की है कि जब सरकार आ गए ना, मिराज तो हो गई, मुलाकात तो अली से हो गई, उस वक्त बीबी खदीजतुल अरब के जो अरब की इतनी बड़ी सरदार थी कि जिस बीबी के दस्तरखान के ऊपर सोने चांदी के बर्तन रखे जाते थे, और उनका एक गुलाम था मैसरा जो बर्तन उठाता नहीं था, बल्कि जब वो अरब के लोग, जो अरब के फकीर लोग जब खा के
वहां से उठने लगते थे, वो पीछे से आवाज दे के कहता था, ओ अरब के लोगों, मदीने वालों, इधर आओ, ये अपने जूठे बर्तन साथ ले जाओ। यानी ये मकाम है उस बीबी का। उस बीबी के पाक बिस्तर पे मोहम्मद बैठ के सरकार ने हाल बताना शुरू किया। सरकार मेराज पे गए थे, मुलाकात करा है अल्लाह से, हाँ मुलाकात भी करा है, हाथ भी मिला है, हाथ भी मिलाया। देखा क्या था? मैंने बड़ा कुछ देखा। मैंने सलसबील की सैर की, मैं नूर के समंदरों में गोते खाता, करवटें लेता लेता पर्दा तौहीद के करीब भी आ गया। मैंने जहन्नम में एक नज़ारा देखा जहां अली के मुनकर जल रहे थे। जन्नत में मैंने देखा जहां अली के मवाली नारे लगा रहे थे। मैं ये नज़ारे देखता 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 पर्दा तौहीद के करीब आया। अभी सरकार ये बता रहे थे कि वहां पे मैं बैठा हुआ था कि प्लेट सामने से सजी हुई आई जिसमें कुछ अनाज, कुछ फल, कुछ चीजें रखी हुई थी। मैंने सामने देखा इतना कुछ रखा हुआ था। मैं खामोश होकर मोहम्मद कुछ ना बोला, मैं बैठा रहा। पर्दे में से आवाज आई, मेरे हबीब बिस्मिल्लाह पढ़ के तनावुल करें, आपके लिए तो ये सारा एहतमाम है, ये सलसबीलें, ये जन्नत का इतना मेवा, ये दूध की नहरें, ये शहद की नहरें, ये सारा कुछ तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तो है, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू क्यों नहीं करते? कहा मैंने अल्लाह से कहा मैं तेरा आदिल नबी हूँ, मैंने अपनी उम्मत को एक दर्स जमीन पे दिया है कि वो बंदा बखील होता है, वो कंजूस होता है जो बंदा अकेला बैठ के खाना खाए। अब जब मैं अपनी उम्मत को ये दर्स दूं, फिर मैं मोहम्मद बैठ के खाऊंगा। खदीजा मैंने क्या नजारा देखा कि प्लेट से एक बार हाथ आया, उसने प्लेट से एक सेब उठाया, उठा के फिर पर्दे में चला गया, पर्दे में चला गया। बातें होती रही, कुछ आसमानों की बातें हुई, कुछ जमीन की बातें हुई। सातों आसमान जब मैंने सैर कर ली, वो सैर करने के बाद उस वक्त जब मैं जिब्रील के साथ बुराक सवारी मैं वापस आ गया। अभी ये बात कर रहे थे कि तक्का मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त हकीम साहब सैयद दुआ कीजिएगा, उस वक्त सामने मोहम्मद के दरवाजे पे आधी रात के वक्त एक दस्तक होती है। क्या दस्तक है? सरकार उठे, कहते अल्लाह जाने इस वक्त कौन है, जानते सब कुछ से, मगर हम जैसे बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए सरकार दरवाजे की तरफ जाने लगे। अब पूछने के लिए कि कौन है मुझ मोहम्मद के दरवाजे पे जो आधी रात को इस वक्त आ गया है। अब जैसे ही सरकार ने दरवाजा हकीम साहब खोला, क्या देखते हैं? अबू तालिब का बेटा अली है। अली मुस्कुरा रहा है, अली मुस्कुरा के जिसका सर उठाना, अली वाले सारे बैठे हो दादा देखना मेरी तरफ। उस वक्त अली बादशाह ने सरकार को देखा, अपने भाई को देख के मोहम्मद को अली ने गले से लगाया, सरकार को बोसा दे के कहते सरकार मुबारक हो, आप मेरे से हो के आए हैं, बिल्कुल परेशान हो के। सही बात वालों, चेहरा देखते हैं परेशान हो के, अली को देखते हैं कि सरकार परेशान क्यों हो रहे हैं? कहते अली मैं घर से निकला नहीं, मैं यहाँ से ऊपर मेराज पे गया, मैं आके किसी से मिला नहीं हूँ, मुझे किसी को बताने का मौका नहीं मिला, फिर तुझे कैसे पता है? मैं मोहम्मद उस वक्त मेराज में था, उस वक्त दाखिल अली यदे जेब, अली ने हाथ अपनी जेब में डाला, निकाल के कहते हैं सरकार ये वही सेब है। जश्न भी तकरीबन वक्त पूरा होने वाला है, आपका नारा भी स्लो हो गया। ये नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि जैसे मेरे किबला फरमाते थे कि वो बंदा कयामत के दिन बहुत पछताएगा जो खुद को जिंदगी में शिया भी कहता रहा और फिर भी याद ही नहीं कहा। हाँ ये तुमने नारा लगा दिया तो क्या मुझ पे एहसान कर दिया? मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। तुमने अपने गदीरी होने का सबूत दिया है कि मैं उस हाथ पे यकीन रखता हूं जो मोहम्मद ने अली का पकड़ाया था। तो ये एहसान किसी के ऊपर नहीं। और वैसे भी इस नारे
شاعری کریمی کا تو پتہ پھر قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا نا صحیح بات والوں. حکیم صاحب اب وہ بندہ جو مجلس حسین میں بھی آ جائے مطلب یہاں سو جائے، جبکہ یہ وہ مجلس ہے کہ جب عرش والوں کو شفا کی ضرورت پڑتی ہے وہ حسین کی مجلس، حسین کی مجلس میں نہیں آتے کیا؟ یہ انہی کا تو در ہے کہ جن کے چوکھٹ کے اوپر سواری بن کے فرشتے آتے ہیں، ہاتھ بھی باندھتے ہیں، مانگتے بھی ہیں. جب ہیں فرشتے، ہے میکائیل نام فرشتہ ہے اس کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ کے حکم سے 18,000 عالم میں جتنے عالمین ہیں 18,000 ان سب میں جا کے اس اللہ کے حکم سے رزق بانٹتا ہے، لوگوں کو رزق دیتا ہے، وسیلے بناتا ہے نا کہ تمہارا یہ رزق کا یہ ذریعہ ہے، تمہارا یہ ہے، تمہارا یہ ہے. اب وہ بندہ علی کے دروازے پہ آئے اور آ کے ہاتھ بھی باندھے اور مسکین بن کے کہے میں یتیم بھی ہوں، میں یتیم بھی ہوں، میں اسیر بھی ہوں، مجھے علی کے دروازے سے خیرات ملے گی، ہاتھ باندھے. اب اس وقت یہ عالم ارواح کی بات ہے، پتہ نہیں ہر روح کی ہر اس کی مجھے نہیں پتا، مگر جو علی نے اوپر جا کے تم سے عہد لیا تھا عالم ارواح میں، جب اللہ نے روحوں کو بلایا اس وقت کہا میں تمہارا رب ہوں، یہ تمہارا رسول ہے جو میرا ولی ہے، اور ایک ولی اور بھی ہے جو انگوٹھی والا ہے، جو زکوٰۃ میں خیرات دیتا ہے، پڑھتا نماز ہے، دیتا خیرات میں انگوٹھی ہے، یہ وہ علی ہے. بتایا تو اس نے بھی تھا. اس وقت مجھ گنہگار نے بھی جا کے اس فرشتے سے پوچھا تھا، او میکائیل تو اتنا بڑا فرشتہ ہے، تو 18,000 عالمین کو رزق بھی بانٹتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، گھر بھی دیتا ہے، اتنا کچھ تو اللہ کے حکم سے دیتا ہے، پھر تو ہے فرشتہ، کیا تو روٹی مانگنے کے لیے یہ علی کا دروازہ تیرے لیے ضروری کیوں ہے؟ پتہ اس وقت کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تو علی والا ہے اس لیے میں تجھے جواب دے رہا ہوں، اگر تو علی والا نہ ہوتا تجھے کسی اور طرز میں بتاتا. تمہیں نہیں پتا مگر آج سے 1400 سال بعد کچھ ایسے برساتی مینڈک کی طرح بھی کچھ ایسے شیعہ ہوں گے جو شیعت کا لبادہ اوڑھ کے اپنے آپ کو علی والا بھی کہیں گے، رزق بھی 14 کا کھائیں گے، ان کے دل میں علی کی ولایت کا چر روشن رہے گا، مگر پھر بھی وہ شک بھی کریں گے. میں ان لوگوں کو بتانے لگا ہوں اور جو زمانہ اس علی کے بارے میں یہ بولتا ہے جی علی کے تو ماں باپ ہیں، علی کا تو شجرہ بھی ہے، پھر علی تو پیدا ہوا ہے معاذ اللہ، علی نازل کعبے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میکائیل کہتے ہیں میں ان بندوں کا اللہ کے حکم سے میں ان کا منہ توڑ کے جواب دینے لگا ہوں کہ 1400 سال بعد بھی کوئی آج کا ایسا برساتی مولوی یہ بات نہ کر سکے کہ جی وہ علی جس کا ماں بھی جس کی باپ بھی، مگر وہ تو دنیا میں معاذ اللہ ہماری طرح جیسے ہمارے ماں باپ ہیں ویسے آتا ہے، مگر آج صحیح والوں اس منبر پہ کھڑے ہو کے نعرہ عباس غضنفر ہاشمی اپنا حق بتا کے تمہاری دعا سے میں پہنچانے لگا ہوں. جس بندے کو بارے میں آئے اگلی بار سن لینا، نہ بھی بارے میں آئے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جس کو علی بارے میں ہے وہ بندہ سر اٹھانا دیکھنا میری طرف، جس کے رزق کا ضامن علی ہے وہ بندہ سر اٹھائے. حکیم صاحب فرشتہ کہتا ہے میں ان بندوں کو جواب دینے لگا ہوں جو کہتے ہیں علی کا باپ بھی ہے، علی کی ماں بھی ہے، پھر علی تو پیدا معاذ اللہ ہوئے ہیں، مگر علی نازل کیسے ہوتے ہیں؟ اور وہ فرشتہ کہتا ہے میں یہ دنیا کو علی کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے یہ بتانے لگا ہوں کہ میں یتیم ہوں، مین ہوں، میں اسیر ہوں، علی مجھے روٹی دو. میں دنیا کو یہ سبق بتا کے ان کے منہ بند کرنے لگا ہوں کہ جس طرح علی ماں باپ کے ہوتے نازل ہوتا ہے اسی طرح میں فرشتہ ہو کے بھی یتیم بھی ہوتا ہوں، اسیر بھی ہوتا ہوں. حق تو نہیں گئے علی حقیقت ماں کا نام ہے.
ایک بہت بڑے عالم دین خمینی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا جملہ، وہ کہتے دنیا والوں یہ زمین ہے نا، تم زمین پہ کھڑے ہو، تمہارا جتنا قد ہے تمہیں یہ دنیا اتنی، مگر یہ ممکن ہو نہیں سکتا کہ تم زمین پہ کھڑ کے اور اس علی کو دیکھو کہ جو اس پردے میں ہے، کہ جہاں جسے کوئی عام بشر وہ نگاہ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ایک چھوٹی سی مثال ہے تاکہ بچے سمجھ جائیں، ایک مثال ہے چھوٹی سی کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی معجزہ ہوتا ہے نا، ہم اپنا موبائل نکالتے ہیں کیمرے سے بناتے ہیں مگر اس میں ریکارڈ نہیں ہوتا۔ حکیم صاحب نہیں ہوتا ریکارڈ، کیوں نہیں ہوتا؟ سوچا ہے اس کے پیچھے علت کیا ہے؟ جبکہ یہ آنکھ اسے دیکھتی ہے۔ میں کوشش نہیں کر سکتا ہوں کہ لفظ جتنے آسان ہو سکتے ہیں علی والے ہیں جس اتنا وقت میں بتا سکتا ہوں کہ یہ آنکھ اسے دیکھتی ہے، جو کیمرے کی آنکھ ہے وہ نہیں دیکھتی۔ وجہ کیا ہے؟ صحیح بات والوں، وجہ یہ ہے کہ جو کیمرہ ہے وہ انسان نے بنایا ہے، جو یہ آنکھ ہے یہ اس نے بنائی ہے۔ یہی وجہ ہے نا، تو اس لیے ہم معجزہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پتہ تو اس وقت کہتے ہیں کہ زمین پہ کھڑے ہو کے اس علی کو نہیں تولا جا سکتا، اس علی کا نہیں، یہ دنیا کیا علی کو حکیم صاحب کو دے گی، کیا کہنے اس کے مولا کے اسی جملے پہ بھی میں قربان ہو جاؤں تو میری قربانی کچھ بھی نہیں، آپ کی جوتیوں کی دھول بھی مجھ سے افضل ہے، میری توبہ، میں تو گنہگار سا چھوٹا سا آپ کا ذاکر بھی ہوں، وکیل بھی ہوں، مولا کی بلا کا چھوٹا سا جو آپ کی جوتیوں کی دھول کی خیرات ہے، اپنے قبلہ کی جوتیاں اٹھا کے جو میں یہاں تک جو مجھے مولا نے آل محمد نے مقام دیا ہے، میری کیا مجال کہ میں علی بادشاہ آپ کی قریبی کے بغیر منبر پہ کھڑا بھی ہو کے آپ کے فضائل بھی پڑھتا رہوں، آپ کے محبوں کو، شیعوں کو آپ کے فضائل کی سنا کے محسوس کرتا رہوں۔ میرا جان کیا کہنے صحیحوال والوں اس علی کے جسے زمانہ توڑنے کی معاذ اللہ جرت کرتا ہے، زمانہ تو اس سورج کی ایک شعاع کا بھی وزن کائنات کے سارے میدان میں رکھ کے یہ نہیں بتا سکتا کہ سورج کی جو ایک شعاع، ایک کرن ہے، اس کا وزن کیا ہے۔ اس علی کو زمانہ کیا تولے گا جس کی انگلی کی جنبش یہ ہے، جس نے جا کے خیبر میں اس ڈھلتے سورج کو اپنی انگلی سے پلٹایا۔ اس علی کو کیا تولے گا؟ اور اب نہیں، اب کچھ بندے حیران ہو گئے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو جشن ہوتا ہے نا یہ فرشی نہیں ہے، یہ تم سب کی جو ریکارڈنگ ہے نا وہ تمہاری یا میری بنائی ہوئی آنکھ سے نہیں ہو رہی، وہ اس کی آنکھ سے ہو رہی ہے۔ اور یہ میرے آخری جملے ہیں، بس میں آپ کی دعا سے جانے لگا ہوں، اور یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا ان شکلہ، کیونکہ زندگی میں مولا فرماتے ہیں ہر زبان جب بندہ مرتا ہے نا، مر کے قبر میں جاتا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے، جتنا اوپر ہے اتنا نیچے جب وہ چلا جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں بے شک وہ پنجابی بولے، سرائکی بولے، فارسی بولے، انگلش بولے، کوئی دنیا کی زبان بھی بولے، مگر جب وہ مرے گا اس کی جو اصل زبان ہے وہ ہوگی۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر میں جائے گا پھر وہ عربی بولے گا، مگر مولا سے پوچھا مولا پھر یہ جو آپ کی ولا کے منکر ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں ان کا فیصلہ بھی قبر کر لے گی، پہلے آخری وقت میں محشر کے میدان میں تو بعد میں کھلے گا راز، پہلے قبر ان سے پوچھ لے گی، چاہے وہ عربی بولنے والا ہوگا ہماری ولایت کا منکر، جب قبر میں دفنایا جب اسے عربی نہیں آئے گی، فرشتے سوال کریں گے، پوچھیں گے من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، وہ چپ کر کے کن ایسے بیٹھا ہوگا منہ لٹکا کے کہ فرشتے مجھے کہہ رہے ہیں۔ اس وقت فرشتے اس کو مارنا شروع کریں گے، اوے ہم تجھ سے کیا پوچھتے ہیں، تو بتا کیوں نہیں رہا؟ اس وقت وہ مار بھی کھائے گا، کہے گا مجھے سمجھ، اشارے کرے گا کہ سمجھ مجھے کچھ نہیں آ رہا۔ مولا فرمائیں گے مگر یہ معجزہ ہے جس کے دل میں ہماری ولا ہوگی، بے شک پوری زندگی اس نے پاؤں میں جوتی بھی نہ پہنی ہو، بولتا اردو سرائکی پنجابی ہو، مگر
14 की जो मोहब्बत का चराग है, ये बोलेगा कि जिसने जिंदगी में जब या अली नहीं कहा, उस वक्त अल्लाह कहेगा और मैंने तुम्हें मौका दिया था जिंदगी में, तुम्हें या अली बारे में नहीं था, अब कयामत के दिन अली का नाम तुम्हें मैं नहीं लेने दूंगा। ये नारा मैंने पहले भी कहा है, या तो फिर आज के बाद नारा लगाना नहीं है। अगर नारा लगाना है तो फिर खैबर शिकन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान के बराबर होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा इस नारे का तुम्हें पता नहीं चलेगा। हकीम साहब एक बात कर दूं, है ज़्यादा तोहफा अली वाले सारे चाहते हैं, तो जो चाहते हैं फिर मैं भी एक मेरा है कि जब यहाँ तक आ गई बात, और अगर जिसका मैंने कहा है खाया है तो फिर गुण भी उसी के गाते हैं। रिस्क नजब से आता है, सांसें करबला से आती हैं, किसी के आगे हाथ क्या फैलाने, तुम्हारी मर्जी अपनी मर्जी की किसी की मर्जी सुन लेना। हाँ, रिस्क जब मांगा ही उस अली से है, सुबह भी आंख हमारी नहीं खुलती, रिस्क हमारा पहले दरवाजे पे आया पड़ा होता है। बात तो यकीन की है ना, मैंने पहले भी कहा ये जो जश्न होते हैं ना, तुमने यहाँ बैठ के नहीं मनाए, ये कयामत के दिन अल्लाह वहाँ पे ये जश्न दोबारा चलाएगा। ये रिकॉर्डिंग खत्म हो सकती है, ये धुंधली पड़ सकती है, इसमें वायरस आ सकता है, मगर जो वहाँ चलेगी वो कभी नहीं रुकेगी। उस वक्त जो बंदे यूं करके जश्न सुनने के आती है ना, उस वक्त अल्लाह कहेगा फरिश्तों से जरा इनको उठाना मजमे में से, कि जो मेरे अली वली का जिक्र भी सुन रहे थे और उस वक्त नारे भी नहीं लगा रहे थे। अली का नारा तो दूर की बात है कि जब अली का नाम लिया जा रहा था उस वक्त इनके भी फ्यूज उड़ गए थे। अगर उड़ गए थे तो फिर जरा इन्हें उठा तो सही ना। मैं अल्लाह आज कयामत का दिन है, इन सारी मखलूक के सामने पहले इनके फ्यूज उड़ाता हूँ, पता तो उस वक्त चलेगा। तुम जब ये नारा लगाते हो, इस नारे का सही वालों मौजज़ा क्या है? अब मैं जाकिर हूँ मौला का, मैं मिंबर पे खड़ा होकर मौला की बिला, मौला की सना, मौला की हमद, जो जिक्र है मैं हकीम साहब सैयद में वो कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मेरा नाम यहाँ पे नालैन है। अब मजमे में से हकीम साहब एक बंदा ऐसा होगा जिसका नाम भी नालैन होगा। जरूरी तो नहीं ना सिर्फ मेरा ही दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में नालैन नाम है। उस मेरा हम नाम मजलिस में बैठा है, वो पीछे गेट पे जहाँ पे एक भाई खड़ा है, वहाँ पे कोई बंदा आके खड़ा होके ऊंची आवाज में कहे नालैन होगा क्या हकीम साहब? यहाँ से मैंने सर उठा के देखना है, मजमे एक बंदे ने पीछे देखना है जिसका नाम नालैन है। ओए अली वालों, तुम्हें तो नहीं पता कि इस नारे का मौजज़ा क्या है। तुम जैसे ही नारा हैदरी कह के या अली कहते हो, होता क्या है? अर्श से जली देखता है, नजफ से अली देखता। इसी के साथ ही मैं दुआ करूंगा कि मौला की जो आपने खुददारों पे करम किया है, बिलखसूस मेरे अजीज़ हकीम साहब, जिनकी वजह से आज ये मौला की रौनक लगी, मौला की जो महफिल हुई है, जो जिक्र हो गया है, कि चलो जिन पता नहीं चेहरों की ज़ियारत कब करनी थी उनसे आज भी मिल लिया, और जिन चेहरों ने पता नहीं कब अली के नाम पे खिलना था, तो आज भी थोड़ा सा जिक्र उनको सुना के उनकी रूह को ताज़ा कर दिया है। और जिन्होंने सुन के उल्टा बैठना था, क्योंकि मुनकर अली है ना, मौला फरमाते हैं ना
کہ جس کے دل میں حب ہے، جیسے حب رحمتullah ہے، بغض علی لعنتullah ہے، تو بس میں دعا ہی کروں گا، کیونکہ یہ جو جشن ہوتے ہیں نا، یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہ عرش پہ سنائی دیتے ہیں، اور اگر اس لیے سے دعا کی جائے، میرے قبلہ فرماتے ہیں یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، مولا اس ذکر کا صدقہ، بے شک کہنا تو نہیں چاہیے اور ہمارا یقین کامل ہے، بلکہ ان کی وجہ سے ہمارے درجات کل کو بلند ہوں گے، تو بر میں یہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ مولا ان کے مزید درجات جو ہے بلند کریں، کہ ان جیسا بر ان کی جو ایک کمی ہے وہ تو رہے گی، اور ان کی ایک یاد پر انہی کا پڑھایا ہوا سبق ہے اور انہی کا دیا ہوا عقیدہ ہے جو یہ گنہگار ممبر پہ آ کے آپ کے سامنے بتا چکا ہے، اور انشاءاللہ مولا نے چاہا تو آگے بھی جو آپ ڈیوٹی لگی تو پھر انشاءاللہ ضرور، اور 24 رجب المرجب انشاءاللہ یہ ٹھیک 10 دن بعد اسی بارگاہ میں مجلس ہوگی، جہاں پہ یہ مولانا حکیم چھوٹا سا ذاکر یہ بھی کتاب کرے گا، اور ایک اور اعجاز جنوی صاحب ہیں وہ کتاب کریں گے، 2-3 ذاکر اور بھی ہیں، یہ حکیم صاحب کی مجلس ہے، اور دعا کیجیے گا کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ان کی خوشی میں نا اپنی جھولی کو پھیلا کے بیٹھا کرو، اور اس مان اور اس فخر سے بیٹھا کرو کہ ہمارے دل میں مولا ہیں اور ہم جس سے مانگ رہے ہیں، دیکھو ہم ایک چھوٹی سی مثال ہے حکیم صاحب، ہم 2 ٹکے کے لوگ، ہماری کیا حقیقت کہ دنیا میں آتے ہیں تو بھی غسل دینا پڑتا ہے، دنیا سے جاتے ہیں تو بھی غسل دینا پڑتا ہے، ہماری تو کوئی حق ہے نا، تو ہم جیسے گنہگار لوگ جب ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے ایک سائل دروازہ پہ جا کے بار بار اللہ کے نام پہ، نبی کے نام پہ، علی کے نام پہ، آل محمد کے پیغمبر پاک کے نام پہ مانگتا ہے کہ سوالی سوال کرتا ہے کہ مجھے دے دو، ایک دفعہ سنتے ہیں، 2 دفعہ سنتے ہیں، آخر میں شرم آ جاتی ہے، چلو یار 10 روپے اپنے نوکر کسی ملازم کو جب خود جا کے دے دیے، چلو یار یہ 10 روپے مانگ رہا ہے، تو پھر جب ہماری لوگوں کی یہ اتنی سی عقل میں یہ سوچ مولا نے ایک عقیدہ ڈالا ہے کہ ہم ان کے نام پہ کھڑے ہوئے سب موڑتے، تو پھر ہم تو 14 کے سوالی ہیں، تو پھر ہم نے تو ویسے بھی انہی کے چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلانے ہیں کہ مولا صحیح کرم کریں، آپ سے مانگنے آئے ہیں، تو جب ان سے مانگیں گے سوچو کہ تمہاری یہ سوچ ہے، تم 10 روپے اس ان کے نام پہ دے دیتے ہو، تو پھر جب ان سے مانگا کرو تو پھر یہ دامن ظرف بڑھا کے مولا سے یہ دعا کیا کرو، مولا آج اتنا بڑا جشن یہ جو منایا جا رہا ہے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، جو ہمارے خیبر شکن مولا کا جشن ہے، مولا آپ جتنا آل محمد اور اللہ اس جشن پہ، جتنا علی کی اس ولایت پہ، کعبے کی زینت پہ جتنا اللہ خوش ہے، ہماری جھولیوں میں جو لٹا سکتا ہے وہ لٹا دے، اور ہمارا کیونکہ دامن چھوٹا ہے مولا، تو یہ کرم نوازی آپ نے کرنی ہے، اس کو وسیع آپ نے کرنا ہے، بس اس میں وسعت بھی آپ ڈالیں اور کریمی بھی کر دیں، میں بس رسماً دعا کرا رہا ہوں کہ مولا اس ذکر کا صدقہ بانیان کی اور جتنے بھی لوگ انہوں نے جو حصہ اس مجلس میں انتظام میں انتظامیہ نے جو بھی ملایا ہے مالک کے ذکر کا صدقہ، سب کی توفیق زندگی رزق میں اضافہ کریں، آپ سب کا چل کے آنا جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے قصیدہ میں پڑھ رہا ہوں گنہگار، مولا سب کی حاضری اپنے ذکر کا صدقہ قبول و منظور کریں، اور مولا اس ذکر کے صدقے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ جو کہیں سے نہ ملتا ہو وہ مجلس حسین سے مرو، تو ہر دروازہ بند ہو سکتا ہے سوائے ہم 14 کے، تو جب ہم 14 سے مانگو گے تو پھر وہ بھی خوش ہو کے دے گا، اور ان کی آج خوشی بھی اللہ کے گھر کی ہے، پھر میں دعا ہی کر سکتا ہوں مولا رسمن کہ پیر معصوم صغیر کے جھولے کے صدقے میں میرے بھائی سید مجاہد بخاری اور عمار بخاری کو مولا ذکر کا صدقہ معاف کے ذرا بیٹے دیں، آپ سب کی جو دعائیں ہیں یہ میرے دل میں جو دعائیں معاف کے ذرا جنہوں نے بھی لگائی ہیں مولا ذکر کا صدقہ سب کو مجھ سے کریں، اور مولا بڑا ایک ایسا دور چل پڑا ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، بڑا پرآشوب سا بڑا ایک عجیب سا دور آ گیا، مولا ہر علی والے کی خصوصی جس کے دل میں ولایت ہیں، جو مولا واقعی آپ کے موالی ہیں، مولا بڑا پورا شوق سے زمانہ ہے، مولا ہر عزادار کی حفاظت کریں، جہاں بھی ذکر حسین، جہاں بھی یہ مولا کے جشن ہو رہے ہیں، جہاں بھی ہو رہے ہیں دنیا کے کسی کونے میں، یہاں پاکستان سے انڈیا جہاں بھی ہو رہے ہیں، مولا آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اس ذکر کا صدقہ خیر و عافیت سے پائے تکمیل تک پہنچیں، اور مولا ہماری لاکھ دعاؤں کی آمین سب نے کہنا ہے، ہر دعا پہ بے شک خاموش بھی ہو جائے اس کی مرضی، مگر اس دعا پہ جتنے علی والے بیٹھے ہیں وہ ضرور آمین بھی کہیے گا، اور اونچی آمین کہے گا کہ مولا ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں، مولا ہمارے پردے والے وارث کا امام زمان علیہ السلام کا جلد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ لساعۃ اللیل والنہار ولی و حافظا وقائدا وناصرا وذلیلا وعائدا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد و آل محمد
صل علی محمد وآل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا محمد